قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات و تقدیسات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو عرش معلیٰ پہ مستوی میری اور آپ کی شکلیں ہماری ماؤں کے پیٹوں کے اندر پانی کی ایک ذلیل بوند کی بنا پہ تشکیل دیتا ہے۔ تعریفیں اس اللہ کو سجتی ہیں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اتنی دولت دے دیتا ہے کہ اسے سنبھالی نہیں جاتی، اور جسے چاہتا ہے اس کے گھر کے اندر غربت ایسے ڈیرے ڈال لیتی ہے کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھی پالا نہیں جاتا۔ اگر دیکھا جائے شام کی ٹھنڈک ہے میرے اللہ کی دین ہے، آسماں کی بلندی ہے میرے اللہ کی عطا کردہ ہے، پھولوں سے مہکتی خوشبو میرے اللہ کا امر ہے، پہاڑوں کی سختی ہے اللہ کی دین ہے، آسماں کی بلندی ہے میرے اللہ کا امر ہے، اس لیے تعریفیں اللہ ہی کو سجدی ہیں اور اسے ہی زیب دیتی ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر، جس پر کائنات کی ہر چیز درود پڑھ رہی ہے، جس کے لیے اللہ رحمتوں کا انتظام فرما رہے ہیں، جس کے حق میں چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندروں کے پانیوں کے اندر، ہوائیں زمین و آسمان کے درمیان اس کی حمد کے ترانے گا رہی ہیں۔ اے اللہ، ہماری طرف سے بھی ہمارے آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک کے لیے اتنے درود بھیج کہ تیری زمینیں بھی بھر جائیں اور آسمان بھی بھر جائیں۔ احباب گرامی، خدائے لم یزل کے فضل و کرم سے رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور یقیناً اس مہینے کو پا لینا بہت ہی زیادہ مسرتوں کا باعث ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، پہلی رات سے لے کر اس مہینے کے اختتام تلک، جیسے ہی پہلے دن کا آغاز ہوتا ہے اللہ شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، وغلقت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور ہر روز اللہ پتہ نہیں بیسیوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یقیناً اس مہینے کو پا لینا بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف رمضان کے آنے سے پہلے 6 ماہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا بڑی محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بڑی کوشش کر کے اس مہینے کی قدر کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا پھر اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہ رمضان میں جو عبادات کی ہیں وہ قبول فرما لے۔ یقیناً ہمارے اسلاف کی اس بات سے ہم بخوبی جان گئے ہوں گے رمضان کا مہینہ ان کے لیے کس قدر اہم تھا۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات مقامی علماء سے جانتے رہتے ہیں رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر میں ایک مثال سے آغاز کر کے اختتام تلک لے کے چلوں گا۔ ایک مسافر ہو اور اس کے پاس سفر کا سامان نہ ہو، سفر کا جہاں اس نے جانا ہے وہ نقشہ نہ ہو، تو یقینی بات ہے وہ اپنے سفر تک اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ایسا مسافر ہو جس کے پاس سامان سفر بھی ہے، رخت سفر باندھا ہے، لمبا سفر کرنا ہے، اس کو نقشے کا بھی پتہ ہے، جہاں میں نے پہنچنا ہے، جہاں جانا ہے، وہ سارے کا سارا منظر بھی سامنے ہے، لیکن صحیح رہنمائی نہیں ہوئی، کیا بتائیں وہ اپنے منزل تک صحیح معنوں میں پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان کا مہینہ آیا،
ہمیں فضائل بھی پتہ ہیں، سارا کچھ پتہ ہے کہ اس کے اندر کرنا کیا ہے، اللہ نے فضیلت کیا دینی ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ لیکن اگر اس مہینے میں کرنے والے اعمال کی شرائط کا نہ پتہ ہو، خصوصاً پوری زندگی کے اعمال جو کرنے ہیں ان کے لیے کون سی خالق نے شرائط رکھی ہیں، انسان وہ کرے تو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اگر ان کے مطابق نہ کرے اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ اپنے قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں پہ نتیجہ بھی ساتھ میں بیان کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر دوسری ایک اور شرط رکھی ہے، عمل صالح کیے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد 2 انعامات بیان کیے ہیں جو میں اختتام کے وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب سب سے پہلے ہم نے جاننا یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں کہ ان شرائط کے مطابق ہم عمل کریں تو اس انعام تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمارے اعمال قبول ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر عمل ایسا نہیں ہوتا جو انسان کو نجات دے دے، ہر عمل کا یہ مرتبہ اور درجہ نہیں ہوتا انسان کے لیے مغفرت کا وہ سبب بن جائے۔ تو سب سے پہلے انسان جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، ایک مرد مومن، اس کے لیے شرط یہ لاگو ہوتی ہے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو شرک جیسی گندگی سے محفوظ رکھے۔ میں صرف 3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے عمومی فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، ساری زندگی اپنے مزاج کے مطابق اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں، لیکن اگر اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے کسی اور کو مد مقابل ٹھہرایا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے در پہ بھی پیشانی جھکاتا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، اگر اسی حالت میں مرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا۔ اور پھر اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عام انسان تو ایک طرف رہے، اگر وہ انبیاء بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی ہم ضائع کر دیتے۔ اور پھر پوری دنیا کے امام سے مخاطب کر کے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ عام انسان ایک طرف رہے، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ ایسا بندہ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور شرک جیسی بیماری سے بچ کے گزارتا ہے، جب موت آتی ہے اللہ اس کو ایمان پہ جما دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اگر ظلم سمجھنا ہے تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن کی اصطلاح کے اندر شرک سے بڑھ کے کوئی بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ جب موت آتی ہے پھر انسان در بدر کی جب ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہے، پھر موت کے وقت اور آخرت کے وقت اللہ اس کو ایمان پہ ثابت نہیں رکھتے، وہ گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے زندگی کے اندر توحید جیسی نعمت جس کو مل گئی ہے، شاید اسے اس دنیا میں اس کے لیے کوئی بڑی اور نعمت نہ ہو۔ اگر ایک انسان کے پاس توحید ہے، توحید کے ساتھ دوسری چیز اگر شامل نہیں، جتنا مرضی توحید پرست ہے اس کے اعمال تب بھی قبول نہیں ہوتے۔ ذرا ایک بات سوچئے گا، صحابہ سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی توحید میں بڑھ کے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں صحابہ سے بڑھ کے توحید کسی صحابی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اس دنیا میں بعد میں آنے والوں کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ صحابہ نے وہ منظر دیکھا ہے جب قرآن اترا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حالت سے بھی واقف ہیں، قرآن اترنے کے کیا منازل ہوتے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھا ہے۔ توحید میں ان سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 صحابہ بڑی محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ توحید کو لے کے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئے
اور مل کے بیان دیتے ہیں، پہلے سوال پوچھتے ہیں آقا جو دن کے وقت کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا جائے تو بتایا جاتا ہے، ایک جواب دیتے ہیں آقا تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، اگر ہوتے بھی تو ایڈوانس معاف کرنے کے اعلان ہو چکے، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ تینوں صحابہ بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور توحید لے کے بیان دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا آج کے بعد ساری زندگی میں روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا ساری زندگی قیام کروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا ساری زندگی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اس سے اور عظیم عمل کیا ہو سکتے ہیں؟ ساری زندگی راتوں کو قیام کرتے جانا، ساری زندگی اللہ کے لیے روزے ہی رکھتے جانا۔ ایک روزہ انسان رکھتا ہے نفلی روزہ، 70 سال جہنم سے دور ہو جائے، لیکن وہ کہتا ہے میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا اور صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ آپ نے یہ بات کی ہے میں روزہ رکھوں گا، میں ساری زندگی قیام کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا میں نے روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، گھر بھی بسا رکھے ہیں، بیویاں بھی ہیں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ کے عمل کرے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ میرا نہیں، قبول نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مناقب الامام احمد، اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول منقول ہے من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلکا، ایسا بندہ جو اپنی بات کو مقدم کرتے ہوئے اپنے مفاد کے لیے یا کسی اور وجہ سے حدیث کو رد کر دیتا ہے تو سمجھ لیجئے گا وہ جہنم کے دہانے کھڑا ہے اور گمراہی کے راستے پہ۔ امام بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلکو سبیل الحق، لوگو حق کے راستے پہ چلنا، سنت کے راستے پہ چلنا، ولا تستوحشوا من قلت اہلہ، اور یہ نہ سمجھنا کہ حق والے اس زمانے میں کم رہ گئے ہیں ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ او بھائیو آپ نے یہ بخوبی جانا ہے اس زندگی کے اندر حق متزلزل تو ضرور رہا ہے لیکن کبھی باطل حق پہ غالب نہیں آیا، اس لیے ساری زندگی امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حق کے راستے پہ چلتے رہو، یہی تمہارے لیے راہ نجات ہوگی۔ جس انسان کے پاس یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں توحید پرست بن جاتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس تیسری چیز بھی نہیں تو یہ دوسری چیزوں کو بھی ضائع کر دیتی۔ انسان کی ذات میں اخلاص نہیں، عمل تو کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، روزہ تو رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ تو کرتا ہے لوگ کہیں اس سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ معروف قصہ ہے، 3 لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں جب آپ نے صحابہ سے یہ مثال بیان کی تھی، جتنا عمل عظیم ہوتا ہے جب وہ کسی اور ذات کے لیے ہو اتنا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انسان جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، جنت پہلے مل جاتی ہے۔ انسان زندگی میں قرآن پڑھاتا ہے، اللہ نے سب سے بہترین کا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ نے پتہ نہیں کتنے ہی اجر رکھے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کی ذات سے ہٹ کے کسی اور ذات کے لیے ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل صدقہ کرنے والا اللہ کے ہاں اپنا صدقہ لے کے آئے گا، اللہ کہیں گے دکھلاوے کے لیے کرتا تھا، قرآن تو پڑھتا رہا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جہاد تو کیا تھا لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ جہنم کا آغاز انہی 3 لوگوں سے ہوگا۔ جتنا عظیم عمل تھا کسی اور ذات کے لیے گیا تو وہ جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر اخلاص ہو، اتنا بڑا عمل ہو اخلاص سے خالی جہنم کا سبب، اگر چھوٹا سا عمل جس کو ہم اپنے الفاظ میں طوائفہ بولتے ہیں، ساری زندگی زنا کرنے والی، زنا کے اڈوں پہ گزارنے والی، اپنا جسم فروش کر کے اپنی زندگی کا کاروبار چلانے والی اور اپنی زندگی کا گزران بسر کرنے والی، جب اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، راستے سے گزرتی ہے، ایک پلے کو مرتے ہوئے دیکھتی ہے، اپنا موزہ اتار کے کنویں کے اندر اترتی ہے، کیا
کیا خالی پانی پلانے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں، جب اس نے پلایا تھا اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے کنویں میں جانا اور منہ کے اندر موزہ ڈال کے پانی بھر کے لانا اور کتے کے بچے کو پلا دینا، اللہ کو جب اخلاص پسند آتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک راستے کا راہی جا رہا ہے، کوئی بڑا عمل نہیں، راستے سے ایک پتھر ہٹا دیتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اس کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی 100 قتل کرنے والا جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری آدم کی اولاد کو قتل کیا، لیکن جب دل میں اخلاص آتا ہے بستی کی طرف روانہ ہوتا ہے، گرتا ہے۔ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں جب گرا فاصلہ زیادہ تھا آگے جس بستی کی طرف بڑھنا تھا، لیکن سینے کے بل پہ گرنے کے بعد گھسیٹ سے آگے بڑھتا ہے۔ جب پیمائش کی جاتی ہے اتنا فاصلہ ہی بڑھتا ہے۔ اس موت کے وقت اس کا جو اخلاص اور کوشش کرنا تھا اس کے لیے اتنا کام آتا ہے کہ زندگی میں 100 کیے قتل اللہ معاف کر دیتے۔ اس لیے زندگیوں کو اخلاص سے بھر لیں، خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ ہے، اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور سنت کو لے کے آپ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ آپ کا ایک کھجور کا ٹکڑا اپنے راستے میں دیا ہوا آپ کے لیے جنت کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ ورنہ بڑا کچھ دیتے رہیں جیسے آج ہمارا ماحول ہے۔ میں اشارہ دیتا ہوں، افطاریاں بعد میں ہوتی ہیں، تصویریں لوگوں کے سامنے پہلے رکھ دی جاتی ہیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر کسی کی ہم مدد بھی کرتے ہیں تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے تصویر پہلے لیتے ہیں، دیتے بعد میں ہیں۔ بھائی جس طرح ہماری عزت ہے ہم اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے بھائیوں اس زندگی کو اخلاص سے بھر لیں۔ جب انسان کی زندگی میں یہ 3 شرائط آ جاتی ہیں اس کے لیے جنت کا راستہ پھر آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ انسان مت سمجھے کہ میں توحید پرست بھی ہوں، میں سنت کا تابع بھی ہوں، میں اخلاص کے ساتھ عمل بھی کرتا ہوں، میری جنت پکی ہے۔ بعض چیزیں ایسی خارجی بھی بس اوقات آ جاتی ہیں جو ان اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہیں۔ میں پھر ایک مثال دیتا ہوں۔ IT کا دور ہے، انسان کمپوز کرنے لگے، کمپیوٹر پہ لکھتا جائے، سارا دن لکھتا رہے، رات بھر کی محنت ہو، لائٹ کا جھٹکا لگے، اگر سیو نہ کر سکے اس کی ساری رات کی محنت، سارے دن کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ انسان ساری زندگی روزہ بھی رکھے، قیام بھی کرے، صفا مروہ کی سعی بھی کر لے، کعبہ کا حج بھی کر لے، سارا کچھ ہو، روزہ بھی رکھتا رہے، رات کو قیام بھی ہو، تہجد میں اللہ کو منانا بھی ہو، لیکن ساتھ میں گالیاں دیتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، جور و تعدی ہے، ظلم کرتا ہے، دوسروں کی عزت کو پامال کرنا اس کی زندگی کا مشغول محبوب ترین مشغلہ ہے۔ تو بتائیے کیا ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو سکتے ہیں؟ ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں وہ مفلس ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ میری یہ مراد نہیں ہے، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ، میری امت میں سے مفلس وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اپنے روزے نمازیں زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، ساری زندگی نمازیں تو بہت پڑھی ہوں گی، فرض کے ساتھ نوافل بھی ہوں گے، روزے تو بہت رکھے ہوں گے، فرائض کے ساتھ زندگی بھر کے روزے بھی رکھتا ہوگا، لیکن ایسا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی، کل قیامت کو آئے گا، اللہ پوچھیں گے فلاں کو گالی دی تھی؟ اللہ دی تھی۔ فلاں کو مارا تھا؟ مار کے آیا ہوں۔ فلاں کی عزت کو پامال کیا تھا؟ اللہ کیا تھا۔ فلاں بہن بیٹی کی طرف بری نگاہوں سے دیکھا تھا؟ اللہ دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے دے دو اس کو اتنی نیکیاں، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی لینے والے باقی۔ تو اللہ کہیں گے ہمارا حساب، مجھے بھی مارا تھا، مجھ پہ بھی ظلم کیا تھا، میرا مال بھی لوٹا تھا۔ اللہ کہیں گے اپنے گناہ اس پہ ڈالو، اور ساری زندگی عمل کرنے والا، روزے رکھنے والا، صدقے دینے والا، خیراتیں کرنے والا، جہاد کے راستوں میں نکلنے والا، اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کے دوسروں کی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں ڈال کے جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایک آخری چیز آپ کے سامنے رکھ کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ انسان تینوں چیزیں لے کے عمل کرتا ہے، کسی کو گالیاں بھی نہیں دیتا، بڑا صالح اور پارسا انسان ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر جو آج ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر میں ذرا کھل کے کہوں تو شاید 10 یا 5% ایسے لوگ ہوں جو اس سے بچے ہوں، ورنہ ہمارا سارا معاشرہ اس کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مثال دے کے بات کو واضح کیا ہے، میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ ذکر الرجل، ایک بندے کا تذکرہ کیا، میں ذرا اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں۔ لاہور کا رہنے والا، اس کے پاس پیسے کم ہیں لیکن کسی سے ادارے پکڑے، مکہ کا سفر باندھتا ہے، جہاز کا سفر کرتا ہے، کعبہ میں پہنچا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر یمد یدی، پراگندہ حالت ہو چکی، بال بگڑے ہوئے ہیں، کعبہ کے اندر پہنچا، غلاف پکڑ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ دیکھ لے میں نے لمبا سفر کیا ہے، تیرے گھر میں کھڑا ہوں، کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا، اب تو معاف کر دے۔ اللہ بھی کہتے ہوں گے کیسی حالت ہے، معاف کر دیا جائے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مطعمہ حرام، ساری زندگی حرام کھاتا رہا، حرام کا پیسہ لے کے آیا، مشربہ حرام، جو ساری زندگی پیتا رہا، حرام کا پیتا رہا، وملبسہ حرام، جو اب بھی پہن کے آیا ہے حرام کا پہن کے آیا ہے، وغذی بالحرام، ساری زندگی حرام کے لقمے کھاتا رہا، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتاؤ اس کو میں کیسے معاف کر دوں۔ آج ہمارے معاشرے کی طرف تھوڑی سی نظر دوڑائی جائے، بھائی بھائی کا حق مارتا نظر آتا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا، حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کے بقول، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ حقیقی بھائیوں کے بارے میں تھا، بلکہ ہر معاشرے کا فرد ایک مسلمان ہے، ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ کیا ہے اخوت، اس کو کہتے ہیں۔ چبے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے، یہ مسلمان کی ایک حیثیت تھی۔ آج تو سگا بھائی وہ پسند نہیں کرتا میرا سگا بھائی مجھ سے آگے بڑھے، ایک باپ کے نطفے سے بنے، ایک ماں کے پیٹ سے غذا لے کے ساری زندگی بڑھتے رہے، لیکن جیسے بڑے ہوئے پیٹ ایسا بڑا، اپنے بھائی کا حق مار کے کھا جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اپنی بہنوں بیٹیوں کا حق، پرواہ ہی نہیں، ہمارا پیٹ بھرتا ہے، بھرتا چلے جائے، دوسروں کی کیا پرواہ۔ اور سود تو اتنا عام ہے، شاید کوئی ہی فرد مومن اس سے بچا، ہر ایک معاملہ سود پہ، ہر کاروبار سود پہ۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، اس وقت تک ہمارا کوئی کاروبار چلتا ہی نہیں جب تک ہم سود کا لین دین نہ کریں، اس وقت تک ہماری جاب آگے بڑھتی نہیں جب تک ہم رشوت جیسی لعنت کے اندر ملوث نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہماری دکانداری چلتی نہیں جب تک ہم کسی کو دغا نہ دے دیں، اس کے سامان کے اندر کمی کر کے اس کے سامنے نہ رکھ دیں، اس وقت تک ہماری زندگی کا گزران بسر ہوتا نہیں جب تک حرام کے لقمے نہ کھا لیں۔ پھر بھائیوں بتائیں ہماری دعائیں کیسے قبول؟ صف اول میں کھڑے ہو جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آنسو بہا لینا، لیکن غریبوں کو مار دھاڑ کر کے ان کے حق مار کے اور بہنوں بیٹیوں کے حق سلب کر کے صف اول میں کھڑے ہو کے سمجھنا اللہ مجھے معاف کر رہا ہے، افسوس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھی اعلان آتا ہوگا یہ کیسا بد نصیب اور دل کا گندا غلیظ انسان ہے، سامنے لوگوں کے سامنے تو صف اول کا نمازی، لیکن باہر جا کے دیکھا جائے کردار کا گھٹیا ترین انسان اور انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گرا ہوا ہے۔ پھر بتائیں ہمارے اعمال قبول کیسے ہو جائیں؟ صرف آخری بات، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان نے گھوڑا خریدا، بڑا عالی شان، عربوں کی ویسے بھی عادت ہے گھوڑا ساری چیزوں سے بڑھ کے پسند کرتے ہیں، عالی شان گھوڑا خریدا، چند دن ابھی گزرے ہیں، گھوڑا مرنے کے قریب۔ اب جس نے خریدا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جس سے میں خرید کے لایا ہوں اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے،
اب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اپنا گھوڑا واپس کر لو، آپ نے مجھے دغا دیا ہے، جب بیچا تھا تب صحیح تھا، کوئی مسئلہ تھا تو اس وجہ سے بیچا ہے۔ مالک کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دغا نہیں دیا، آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ کہتے ہیں ایک بات تو بتاؤ، زندگی میں آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، آپ کے گھر کا کھانا پینا کیسا ہے؟ معلوم کیا جاتا ہے حرام کا کھانا، سود، رشوت، لوگوں کے مال سلب کر لینا۔ کہا میرا گھوڑا واپس کر دو، جب سے میں نے اس کو خریدا ہے خود تو حرام کا کھانا دور کی بات، اس کو کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ اگر وہ ایک جانور ہو کے مرنا پسند کر رہا ہے، حرام نہیں کھا رہا۔ آج کا مسلمان کیسے اپنے مسلمان کا حق لوٹ کر کے کھا جاتا ہے، پھر لگتا یوں ہے ہم انسانیت سے اتر کے حیوانیت کے درجے سے بھی کہیں زیادہ نیچے گر چکے۔ اس لیے بھائیو، زندگی میں عمل کریں لیکن عمل صالح کریں، کیونکہ عمل صالح نہیں تو زندگی میں کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور عمل صالح کے نتیجے میں جو دو اللہ نے نتیجے بیان کیے تھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کو مہمان نوازی کے طور پہ جنت الفردوس کا مہمان بنائیں گے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے عمل صالح کیے ان کے لیے عظیم محبت پیدا کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے عظیم محبت کیا ہے؟ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ جبریل بھی کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی محبتیں رکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے بھائیو، چاہتے ہو چلیں زمین کے اوپر، اللہ آپ کا نام آسمانوں پہ لے، آسمان کے فرشتوں کی زبانوں پہ ہمارے نام ہوں، پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے ہوں گے، تاکہ چلیں دنیا کے اندر اور ہمارے تذکرے عرش پہ فرشتوں کے سامنے ہمارا رب کر رہا ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔